ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کرنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کبھی دکھی نہیں ہوں گے, ہم کبھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے تو کیا ہی نہیں. ہم نے تو اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا. ہمیں ریٹرن ملے یا نہ ملے, ہمیں اس طرح کا ٹریٹمنٹ ملے یا نہ ملے, یہ اللہ کے ہاتھ میں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ اللہ میں نے آپ کی خوشی کے لیے کام کیا. تو اس کے یہ فلسفی کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا یا لوگوں کے لیے اچھا کرنا یہ آسان ہو جائے گا. اوکے, دیکھیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نریٹ کی, مسند احمد کی حدیث ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, یہ حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو اس حوالے سے کہ جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے, کسی گناہ کو چھوڑتا ہے, کسی عمل کو چھوڑتا ہے جو برا عمل ہے, اس کو ریٹرن میں کیا ملتا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, verily you will never leave anything for the sake of Allah Almighty, but that Allah will replace it with something better. یہ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ یہ کوئی عام انسان گارنٹی نہیں دے رہا ہے, یہ کوئی آپ کا دوست آپ کو گارنٹی نہیں دے رہا ہے, عام سا دوست. یہ آپ کو وہ شخصیت گارنٹی دے رہی ہیں جو کائنات کے سیکرٹس کو جانتی ہیں, جو دنیا کے سکسیسفل ترین آدمی تھے, جو دنیا کے عزت دار ترین انسان تھے, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا, یہاں تک کہ اس کو اللہ اس چیز سے بہتر چیز جو ہے وہ دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کا عمل چھوڑتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ عزت نہیں دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ریٹرن میں اس کو صبر نہیں دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ریٹرن میں اس کو کنٹینٹمنٹ نہیں دیں گے دل میں؟ کیا اللہ تعالیٰ ریٹرن میں اس کو رچنس نہیں دیں گے اس کے دل میں؟ تو گناہوں پہ بھی آج ہم بات کریں گے. گناہ کے اعمال جو ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ ہیں وہ گارنٹیز جو صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی, اور ان گارنٹیز کی بیسس پہ صحابہ نے اپنی زندگی بسر کی, اور صحابہ نے وٹنس کیا کہ جب اللہ کی خاطر غصے کو چھوڑ دیا جائے, جب اللہ کی خاطر کسی لڑائی کو چھوڑ دیا جائے. دیکھیں واٹ اباؤٹ دیٹ حدیث, ترمذی کی حدیث ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود لڑنا چھوڑ دے, آرگیو کرنا چھوڑ دے, اس شخص کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک گھر تعمیر کر. کتنی خوبصورت بات ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹس کے لیے کھڑے نہیں ہونا. یہ حدیث میں نے ایک اسکالر سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ حق پہ ہونے کے باوجود لڑنا چھوڑ دے, یہ فیملی میٹرز کے بارے میں ہے بیسیکلی. اور بھی میٹرز ہیں لیکن بیسیکلی یہ فیملی میٹرز کے بارے میں, کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ حق پہ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, فتنہ پھیل رہا ہے, یا فیملی والے ابھی سمجھ نہیں پا رہے, تو اس حوالے سے بجائے کہ کھڑا ہو جانے کے, بجائے کہ لڑنے کے, انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے, اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن میرا آپ کو بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی ہم اللہ کی خاطر غصے کو چھوڑیں گے, جب بھی ہم اللہ کی خاطر کسی کو معاف کریں گے, یا جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑیں گے, غلط کام کو چھوڑیں گے, تو اتنی زبردست ریپلیسمنٹ ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. میرے ایک دوست ہیں بچپن کے, اور یہ خود وہ واقعہ سناتے ہیں, میں نے بلکہ اپنی آنکھوں سے انہیں 180 ڈگری چینج ہوتے دیکھا. ان کی پوری فیملی کی ایک مل تھی, جو کہ مل سود کے پیسے سے چل رہی تھی, بینک سے لون لیا ہوا تھا. اللہ نے انہیں ہدایت دی, انہیں بات سمجھ آ گئی کہ سود کا پیسہ حرام ہے. انہوں نے اسی وقت اس سیٹ اپ کو ختم کیا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, جو بھی کفارہ وغیرہ وہ انہوں نے دیا ہوگا, اللہ نوز بیسٹ, لیکن انہوں نے اس کی بزنس سٹارٹ کی. جو بھی ان کے پاس سیونگز تھیں, اس نئے بزنس سے, جو کہ جیولری کا بزنس تھا, جو کہ حلال پیسوں سے تھا, اس نئے بزنس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی برکت دی کہ آج وہ دبئی کے مانے جانے سنیارے ہیں. تو یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ تم کیوں ڈرتے ہو, تم حلال اختیار کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو, تم ڈاکٹر کی بات مان کے تو حلال بھی حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر, لیکن اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتوں جو ہیں وہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں, جبکہ وہ تمہیں بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو فلسفی ہے نا, یہ ویسٹ میں نہیں ہے. میں آپ کو بار بار کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم بہت زیادہ ویسٹرن موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں, اچھی بات ہے, ان میں بڑے بڑے زبردست پائے کے موٹیویشنل سپیکرز ہیں, لیکن ان کا فلسفہ, ان کا پرسپیکٹیو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو گاڈ کانشیسنس سکھائیں.
وہ آپ کو لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا سکھائیں, یا وہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا سکھائیں. ان کا پرسپیکٹیو ہی اور ہے, ان کا پرسپیکٹیو بہت ڈیفرنٹ ہے ہم سے. تو آپ چونکہ مسلمان ہیں, ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ قرآن اور حدیث سے آ رہا ہے. ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے اور ہمارے پاس ریویلڈ نالج ہے, ان کے پاس ایکوائرڈ نالج ہے. ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ نالج میں فرق یہ کہ ریویلڈ نالج ایکوائرڈ نالج سے بہت آگے ہے, بہت سپیریئر ہے. اس لیے آپ لوگ کو جس دن یہ پتا لگ گیا کہ آپ کے پاس کیا کیا اصول ہیں, آپ کے پاس قرآن دا بک آف وزڈم ہے, جس دن آپ کو یہ پتا لگ گیا آپ کے پاس ریویلڈ نالج ہے جو پرفیکٹ نالج ہے اور جو پرفیکٹ فارمولا ہے اور جو وزڈم والی باتیں ہیں, تو اس دن آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی 180 ڈگری جو ہے وہ ٹرن ہو جائے گی. تو اب ہم انشاءاللہ آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ میں نے جتنی باتیں آپ سے کی, یہ باتیں آپ کو پرسپیکٹیو سمجھانے کے حوالے سے تھی کہ بی پراؤڈ آف ہو یو آر, بی پراؤڈ آف بینگ اے مسلم. علم حاصل کریں, انٹرنیٹ پہ بہت کچھ پڑا ہوا ہے, ریسرچ کیا کریں, احادیث پڑھا کریں, اسلام 360 ایپ ہے ایک, اور بھی بہت سی ایپس ہیں. قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھا کریں, ایسی حدیث سرچ کیا کریں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ, جیسے ہاؤ ٹو سافٹن ہارٹس, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں, ان پہ ریسرچ کیا کریں وغیرہ وغیرہ. تو آج جو انشاءاللہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں, بہت ہی یونیک بات کرنے والا ہوں. سائیکالوجسٹ کی باتیں میں آپ سے کرتا رہوں گا کیونکہ وہ باتیں بھی مفید ہیں. سائیکالوجی سے بھی میں دلائل لاتا رہوں گا جیسے لاسٹ کلاس میں لے کر آیا. لیکن سائیکالوجی ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ پرسنالٹی کا تعلق جسم کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے ہے, کیونکہ ویسٹرن سیویلائزیشن اس سوچ سے خالی ہے, اس سوچ سے بری ہے. کس سوچ سے خالی ہے؟ کہ اسپرچویلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اوکے, ویسٹرن سیویلائزیشن کی میں آپ سے یہاں پر بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور سے پہلے حدیث سن لیں پھر انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, اور یہی آج کا میرا پوائنٹ ہے. Indeed in the body there is a piece of flesh. ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. If it is reformed, اگر یہ سدھر جائے, اگر یہ ریفارم ہو جائے, the whole body becomes good. تو تمام کی تمام باڈی, تمام کی تمام پرسنالٹی نکھر جاتی ہے. And if it is spoiled, اور اگر یہ خراب ہو جائے, اس پہ زنگ لگ جائے, then the whole body becomes spoiled. Indeed it is the qalb. Indeed it is the heart. صحیح البخاری. کتنی خوبصورت بات ہے, اور یہی ہے اصل بات. پرسنالٹی کا سارا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے. اب یہ پرسپیکٹیو آپ کو سائیکالوجی میں نہیں ملنے والا, کیونکہ وہاں پہ قلب کیا ہے؟ قلب از جسٹ اے بایولوجیکل آرگن which is pumping blood in and out. That's all. This is heart. Okay. However, Islamic perspective tells us that qalb is that organ of the body which is controlling all our thoughts, which is controlling everything we do, which is directing our actions. جو شکر گزار قلب ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی اور ہوتی ہے, اور جو ناشکرہ قلب ہوتا ہے, جو قلب سخت ہو چکا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا دل سخت ہو گیا, تو دل کی سختی کو نرم کیسے کیا جائے, اور سخت دل کے کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, سافٹ ہارٹ کے کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, یہ خوبصورت باتیں ہمیں ہمارے نبی سے پتہ لگتی ہیں, یہ کسی سائیکالوجسٹ سے پتہ نہیں لگ سکتی. اور یہی خوبصورت باتیں جان کے, جو کہ ریویل نالج ہے, ایکوائرڈ نالج نہیں ہے, ابھی گورے یہاں تک نہیں پہنچے ہیں, وہ پہنچ جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں, پہنچنا انہوں نے یہیں پہ ہے کہ اسلامک سسٹم ہی حق ہے اور اسلامک سسٹم ہی آنسر ہے. دا کیوس ان وچ ہیومینٹی از ان کرنٹلی, اس کا سارا سلوشن اسلامک لائف سٹائل کے پاس ہے اور کسی لائف سٹائل کے پاس نہیں ہے. اب دیکھیں روزے شروع ہو رہے ہیں کل سے, روزوں کے فائدے گورے اب جا کے ایکسپٹ کر رہے ہیں. اوکے, فاسٹ ڈائٹ ایک کتاب ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی ریفر کی تھی. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے یہ پوری ایک ٹرم ہے. فاسٹنگ کے بینیفٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ میڈیکلی پروون ہیں, لیکن ہمیں ریویل نالج کے تھرو پتہ ہے اور ہم ایمان لے آئے, اور ہمیں اسی لیے چپ کر کے احادیث پہ اور قرآنی آیات پہ عمل کرنا چاہیے. کوشچن کرنا اس نیت سے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن مسلمان کا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ جو ہمارے نبی نے اور اللہ نے کہہ دیا بس وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ مسلمان, ہر انسان کے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اور وہ ہے اس کا قلب, وہ ہے اس کا دل. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں کتنے ٹائپس آف قلب کا ذکر ہے. There are many types of qalb described in the glorious Quran. Let's discuss some of them. Okay. So پھر ہم بات کریں گے
کہ دل کو نرم کیسے کیا جائے, ہاؤ ٹو ہیو اے سافٹ ہارٹ, ہاؤ ٹو ہیو اے قلب سلیم. ایسا قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارا بندہ, اس کا قلب سلیم تھا. قلب سلیم کیا ہوتا ہے آج ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. میں آپ کو ریفرنس بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دے دیتا ہوں. سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 74 میں, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار. یہ ذرا ٹیکسٹ چھوٹا ہے, میں اس کو زوم کر لوں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. سورہ البقرہ ورس نمبر 74. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. قلب کا ذکر. Then your hearts became hardened after that. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, امت اس دور کی امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے. Being like stones or even harder, کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. کس کے بعد؟ انبیاء کے آنے کے بعد. اور سیم ہمارا حال ہے. ساری امت مسلم کا اس وقت کیا مین پرابلم ہے؟ ہمارے دل سخت ہو چکے. ہم پہ قرآن اس طرح سے افیکٹ نہیں کرتا. سورہ حشر میں اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی وہ آیا میں آپ کو سنا, ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے قرآن کی وہ آیات سن کے, لیکن انفارچونیٹلی صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہوا کرتے تھے ایسی آیات سن کے. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں, اب ہم پہ قرآن اس طرح سے اثر نہیں کرتا جس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہم پہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا تھا. تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نے ایک قرآن ایک جبل پہ, ایک ماؤنٹین پہ نازل کیا ہوتا, you would have seen it humbled and coming apart from fear of Allah. یہ پھٹ جاتا ماؤنٹین اللہ کی آیات سن کے, کہ ہمبل ہو جاتا. اس پہ قرآن کی ہیبت اور قرآن کے وزڈم اور قرآن کے نالج کا کچھ ایسا افیکٹ ہوتا اللہ کے ورڈز کا کہ یہ پھٹ جاتا اللہ کے فیئر سے, کہ اتنی زبردست بات ہے, اور ریزے ریزے ہو جاتا, نرم پڑ جاتا. جبکہ پہاڑ سخت ترین چیز ہے, پہاڑ کو توڑنا کوئی آسان بات ہے. پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا, ہمبل ہو جاتا. And these examples we present to the people that perhaps they will give thought. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ لوگ جو ہے وہ فکر کریں, تاکہ لوگ جو ہے اس سے عبرت پکڑیں. لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس پہ کوئی چیز اثر اب نہیں کر رہی. تو اسی کی آج ہم نے بات کرنی, اور اسی وجہ سے ہماری پرسنالٹیز میں فلاز ہیں. ہم سے کیوں دوسروں کو معاف نہیں کیا جاتا, ہم سے کیوں غصہ برداشت نہیں ہوتا ہے, ہم سے کیوں جو ہے وہ ہمارے کمرے میں اگر کوئی بیٹھ جائے اس کی پریزنس برداشت نہیں ہوتی ہے, ہم کیوں گیورز نہیں ہیں, ہم کیوں جو ہے وہ صرف ٹیکرز بن چکے ہیں, ہم جو ہے وہ کیوں دوسروں پر بوجھ بن چکے ہیں, ہماری پرسنالٹیز میں حسد کیوں ہے, ہماری پرسنالٹیز میں وہ فلاز کیوں ہیں جو فلاز مسلمان میں نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارا قلب اس ڈائریکشن میں ہے ہی نہیں, ہمارا قلب ہارڈ ہو چکا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قلب کا ذکر کر رہے ہیں کہ من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, اینڈ بینگ لائک اسٹونز اور ایون ہارڈر, تمہارے قلب. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ for indeed there are stones from which rivers burst forth. کوئی سٹونز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ریورز بہتے ہیں, ان میں سے پانی بہتا ہے. بہت خوبصورت مثال ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ and there are some of them that split open and water comes out. کچھ ایسے ہیں جن میں سے ریورز برسٹ فورتھ کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سپلٹ اوپن ہو جاتے ہیں اور پانی ان میں سے نکلتا ہے. And وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ and there are some of them that fall down for fear of Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ and Allah is not unaware of what you do. اس قرآنک ورسز میں 4 طرح کے قلب جو ہیں اس کا ذکر ہے. کیا؟ نمبر 1, جو پانی کو راستہ دے. The heart which gushes forth with mercy and compassion. پانی سے مراد ہے مرسی. The heart which is hard, okay, but has some mercy and compassion, جس کے اپنے اندر سے پانی نکل رہا ہے, تھوڑا نکل رہا ہے لیکن نکل رہا ہے. ایک ایسا ہارٹ ہے جو فلو سے پانی کو نکال رہا ہے, پانی اس سے گزر رہا ہے فلو سے,
کیونکہ وہ پتھر پانی کے لیے فرینڈلی ہے، پانی وہاں سے گزرے گا، پانی کو وہ سٹاپ نہیں کرے گا۔ یہ وہ مومن کا دل ہے، یہ اس انسان کا دل ہے جو ریمائنڈر سے بینیفٹ لے رہا ہے، جو ایروگینٹ نہیں ہے، جو بات بات پہ بحث نہیں کرتا ہے، جو بات بات پہ نکتہ چینی نہیں کرتا ہے، جو بیٹھ کے یہ شو نہیں کرتا کہ میں سب سے بڑا پھنے کھاؤں، جو مجھے نالج ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے، جو بات کو سنتا ہے، بات کو ایبزارب کرتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، ہر بندے سے اچھی بات لے رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول کی عزت کرتا ہے۔ جیسے ہی اسلام کی کوئی بات آتی ہے تو ادب سے سر کو جھکا لیتا ہے اور اس بات کو غور سے سنتا ہے اور ہمبل ہو جاتا ہے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس میں اتنی غیرت اور اس کے دل میں اتنی محبت ہے اللہ رسول کے لیے کہ وہ اپنے دل سے اچھائی کو فلو کرواتا ہے، وہ اپنے دل سے اللہ رسول کی بات کو فلو کرواتا ہے۔ دوسرا ہارٹ وہ ہے جو ہے تو ہارٹ سٹون کی طرح، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ مرسی اینڈ کمپیشن ہے۔ میجورٹی جو ہمارے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، وہ اس کیٹیگری میں ہیں۔ ہاں وہ کیٹیگری بھی ہے جو اس حد تک ہارڈ دل ہو چکے ہیں کہ اب وہ خدا سے ہی مایوس ہو چکے ہیں، اللہ سے ہی مایوس ہو چکے ہیں، لیکن